کون علی جسے حیدر کرار کا لقب دیا گیا، وہ علی جسے ابو تراب کی کنیت دی گئی، وہ علی جس نے خیبر کو فتح کیا، وہ علی جو اقضاہم علی، اس کائنات کا سب سے اعلیٰ ترین فیصلہ کرنے والا جج علی، اس علی کے گھر میں یہ 4 مہمان جاتے ہیں جس کو میرا نبی اپنی زبان سے ابو تراب کی کنیت دیتا ہے۔ اور یہ ابو تراب کی کنیت کیسے پڑی؟ بڑے مزے کی بات ہے، بڑی پیاری اور بڑی لطیف، بڑی نفیس قسم کی حدیث ہے کہ میاں بیوی میں جھونک ہو گئی، نوک جھونک ہو گئی، لڑائی ہو گئی، تندی اور ترشی ہو گئی، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان کوئی تیزی اور ترشی ہو گئی، باتیں سخت ہو گئی، حضرت علی ناراض ہو کر نکل گئے، گھر سے چلے گئے۔ بات بڑی سوچی اور سمجھداری کی ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ جو فہم و فراست سے عاری ہوتے ہیں، میں اس لیے فہم و فراست سے عاری کہہ رہا ہوں کہ اقضاہم علی، سب سے اکرمن ترین آدمی، سب سے زیادہ اعلیٰ فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ اور علی نے کیا فیصلہ کیا کہ جب بیوی کو غصہ آیا تو علی گھر کی دہلیز سے نکل گیا۔ اور ہم میں سے بعض لوگ بیوی کا مقابلہ کرتے ہیں، جب بیوی کا مقابلہ کرتے ہیں تو یہ بات بڑھ جاتی ہے، شیطان بیچ میں آتا ہے، دونوں جانب کو غصہ دلاتا ہے اور شوہر کو اس کی پاور یاد دلاتا ہے کہ تیرے پاس ایک ایسی پاور ہے، ایک ایسا خنجر ہے جو اس وقت چلا لے تو یہ سارے فتنے ختم ہو سکتے ہیں، ساری لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ وہ خنجر چلا اور وہ خنجر ہوتا ہے طلاق کا خنجر۔ شوہر وہ خنجر چلاتا ہے، وہ تلوار چلاتا ہے، جب چلا چکتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے ہی خنجر سے اپنے ہی اوپر وار کر دیا ہے، اپنا ہی گھر ویران کر دیا ہے۔ اب ہمارے پاس آتا ہے، کوئی گنجائش نکالیے، کوئی راستہ نکالیے، میں یہ خنجر استعمال کر چکا ہوں، میں یہ تلوار چلا چکا ہوں، طلاق کے الفاظ نکال چکا ہوں، خدارا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پورے محلے میں پورے علاقے میں بدنام ہو جاؤں گا، میرے لیے کوئی راستہ نکالیے۔ اور بعض ناہنجار ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں حضرت والا میری اور آپ کی بات ہے، تیسرے آدمی کو پتہ ہی نہ چلے، ہمیں صرف میاں بیوی کو پتہ ہے، تیسرے کسی آدمی کو پتہ نہیں ہے۔ خدا را جو آپ کہتے ہیں ہم ہدیہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں، آپ کو گفٹ بھی دیں گے، آپ کو سر کی پگڑی بھی پہنائیں گے۔ سنیے سنیے سنیے، یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے۔ مسجد میں مولوی کو بھی رشوت دی جا سکتی ہے اور یہ ممکن ہے، آفر کی جاتی ہے، خطیب کو بھی رشوت دی جاتی ہے، مفتی کو بھی رشوت دی جا سکتی ہے، ہمیں اور مجھے آفر کی گئی ہے۔ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ کہا گیا ہے حضرت ذرا اندر کمرے میں تشریف لائیے، آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب تو پہلے سمجھ جاتے ہیں کہ حضرت جی کیا کر کے آئے ہیں، گھر میں کوئی خاص معاملہ کر کے آئے ہوں گے۔ حضرت جی بھی خرامہ کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ جی فرمائیے کیا مسئلہ ہو گیا؟ حضرت میری اور آپ کی بڑی راز کی بات ہے۔ جی فرمائیے راز کی بات کیا ہے؟ حضرت کل ہماری لمبی داستان سناتا ہے، صبح میں جاگا، یوں ہوا، پھر میں ڈیوٹی پہ گیا، پھر میں واپس گیا۔ حضرت جی بھی بڑے انہمام اور احترام سے سنتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آخری نقطہ کیا بیان ہونے والا ہے۔ جناب پوری کہانی سنتے ہیں اور سنتے سنتے حضرت جی بس یہ بات مجھ تک اور آپ تک رہے کہ اس طرح میں نے اپنی بیوی کو طلاق کہہ دیا ہے اور اس کے بعد میں پشیمان ہو گیا ہوں کہ صرف مجھے اور میری بیوی کو پتا ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے۔ لہٰذا اگر یہ بات گھر کی دہلیز سے، گھر کی چار دیواری سے باہر جاتی ہے، سب سے پہلی بات ہے ابا مجھے مارے گا اور ایسا مارے گا کہ مجھے گھر سے بھی نکال دے گا، میرے پاس تو رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ابا کی ڈر اپنی جگہ ہے، معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔
حضرت جی میرے سسر بھی بڑے تگڑے آدمی ہیں اور میرے 5 سالے ہیں جو بڑے تگڑے ہیں، میں ان سے اپنی جان کیسے بچاؤں گا؟ 5 موقع اگر مجھے لگے تو میں انا للہ ہو جاؤں گا، لہٰذا میرے لیے خدا کا واسطہ ہے کوئی راستہ نکالیے، کوئی ترتیب بنائیے کہ دوبارہ گھر جڑ جائے۔ ہم آپ کی اتنی خدمت کریں گے، اتنی خدمت کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، سر کی پگڑی سفید آپ کو لا کے دیں گے انشاءاللہ، اور جناب ایک اعلیٰ قسم کی واسکٹ بھی آپ کے لیے ہدیہ لائیں گے، جوتے بھی لائیں گے، سر سے پاؤں تک آپ کو دلہا بنا دیں گے۔ ہم جواب دیتے ہیں پہلے خود دلہا بنو، بعد میں ہمیں دلہا بنانا۔ پہلے خود دلہا بنو، بعد میں ہمیں دلہا بنانا۔ اس لیے میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، بیوی سے بحث نہیں کرنی، اور ویسے بھی مجھے یقین ہے آپ بحث نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ مار ہماری ہی قسمت میں ہے، اس لیے عقلمند آدمی خاموشی ہی اختیار کر لیتا ہے۔ علی رضی اللہ وارضاہ علی، حضرت علی گھر کی دہلیز سے نکلتے ہیں اور مسجد میں جا کے لیٹ جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے ایسا سسر کائنات میں کسی کا نہیں ہوگا، ایسا پیارا سسر جو داماد سے اتنی محبت کرتا ہو، ایسا داماد بھی کسی کو نہیں ملا ہوگا جیسا داماد محمد الرسول اللہ کو ملا ہے۔ یہ سسر اپنی بیٹی کے گھر میں جاتا ہے اور جا کے پوچھتا ہے علی کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ جواب دیتی ہیں بس ابھی یہی تھے، کہیں باہر نکل گئے ہیں۔ چہرے کے آثار بتا دیتے ہیں گھر کا ماحول کیسا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے آثار سے سمجھ گئے کہ جناب کوئی ٹک ٹک ہوئی ہے، کوئی تو تکار ہوئی ہے۔ کہا تمہاری علی سے کوئی تو تکار ہوئی ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا جی ہاں ہماری نوک جھونک ہوئی ہے، اور حضرت علی میرے شوہر وہ گھر سے نکل گئے ہیں، ناراض ہو کے چلے گئے ہیں۔ جواب نہیں دیا، تو تکار کا جواب تو تکار سے نہیں دیا، نکل گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے قربان جاؤ، ایک سنت پہ قربان جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں، تلاش کرتے ہیں مختلف جگہوں میں، اپنے داماد کو حضرت علی کو تلاش کر رہے ہیں، کہیں نہیں ملے۔ آخر میں گئے مسجد میں گئے، دیکھا حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، ان کے بالوں میں بھی مٹی ہے، کچی مسجد تھی اور مٹی گرد و غبار تھی اس مسجد میں۔ تو دیکھا کہ حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، جسم پر بھی مٹی ہے، کپڑوں پر بھی مٹی ہے اور بالوں میں بھی مٹی ہے۔ فرمایا قم یا ابا تراب۔ یہاں ابو تراب کا لقب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی کو دیا۔ قم یا ابا تراب، او ابو تراب، اور مٹی کے بعد اور مٹی میں لتھڑے ہوئے آدمی، گرد و غبار سے اٹے ہوئے آدمی، قم اٹھ جا، لے کے آئے واپس گھر میں، راضی نامہ کروایا۔ سسر ہو تو ایسا ہو، داماد ہو تو ایسا ہو کہ ایک دفعہ سسر کہے قم، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک دفعہ سسر نے کہا قم تو علی کھڑے ہو گئے، یہ نہیں کہا میری ناراضگی چل رہی ہے میں گھر نہیں جاؤں گا، نہیں، محمد الرسول اللہ کا حکم حرف آخر سمجھا، ساتھ لے کے چلے، علی بھی چل دیے۔ ایسی اتباع ہوتی ہے نبی کی، ایسی اتباع ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہے اور خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی آئے، ابھی دروازے پر پہنچے ہی تھے، کچھ صحابہ آ جا رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی جو ابھی دروازے میں تھے، ایک پاؤں اندر تھا ایک پاؤں باہر تھا، وہیں بیٹھ گئے۔ یہ ہے نبی کی اتباع، نبی کی تابعداری، نبی کے حکم کو ماننا یوں ہوتا ہے وہیں بیٹھ کے، ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر، دروازے میں بیٹھے ہوا ہے صحابی۔ او بھائی تم کیوں بیٹھے ہو؟ مسجد کے اندر آؤ نا، اندر آ کے بیٹھو۔ جواب ملا یا رسول اللہ
اونچا اونچا اونچا. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا. میں یہ سوچ کر کہ آپ کی حکم قبولی نہ ہو اس لیے میں وہیں بیٹھ گیا. اتباع ہو تو ایسی ایک ایک سنت کی ایک ایک حکم کی اتباع ایسی ہو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا